قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان. سورہ ہود کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ ہی معبود برحق ہے. اور آپ جب یہ مسئلہ بیان کریں گے تو لوگ آپ کو ایذا پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، تو اس پر آپ نے دکھی نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ ضد کی بنا پر کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، ان کو بھی مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. آپ ایسا ہی بیان کریں. یہ 4 دعووں کا ایک مجموعہ دعویٰ ہو گیا. یہ اصل بات سمجھانی ہے. اسی پر دلائل عقلیہ بھی ہیں، دلائل نقلیہ بھی ہیں. سب سے پہلے کتاب یعنی قرآن پاک کی طرف ترغیب دی گئی. یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، اس کے تمام احکام محکم اور مضبوط اور دانش مندی پر مبنی ہیں. ان کو کہیں اجمالاً بیان کیا گیا ہے، لیکن تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، جو حکمت والا بھی ہے اور ہر چیز سے خبردار بھی ہے. اس کا جو پہلا حکم ہے، اصل دعویٰ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو. وہ کسی میں اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، بر ہو، بحر ہو، شمس ہو، قمر ہو، کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام. اور نبی علیہ السلام جو ہر نبی کا فرض ہے وہ ہے ان لی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نافرمانی پر ڈراتا ہے اور اطاعت پر خوشخبری دیتا ہے کہ جنت میں جاؤ گے اور وہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. لہذا استغفار کرو، واستغفروا ربکم. انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تم لوگ جو تمہارے علم میں آ جائے گی غلط ہے، ہم نے کیا ہے، اس کا تو نام لے کر بھی استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. ورنہ ویسے بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وقت تک نفع دیں گے، دنیا میں رہ کر تم آخرت میں ترقیاں کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، اور جتنا زیادہ عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تمہیں انعام دے گا. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ. جو لوگ دوہرے ہو کر کپڑوں میں اپنے آپ کو چھپا کر چھپنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، میں تمہیں ہر حال میں جانتا ہوں، کیونکہ میں تو سینے کے بھی راز جانتا ہوں. تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ مشرکین نبی کو دیکھ کر اپنے آپ پر کپڑا ڈال کر چھپ جاتے تھے تاکہ ہمارے ساتھ کوئی بات نہ ہو. اور نیک صحابہ کرام بھی جس وقت کوئی قضاء حاجت وغیرہ ہوتی ہے تو بہت ہی اہتمام کرتے. کرنا تو چاہیے لیکن حد سے بڑھ کر یہ کہیں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس کا مکلف نہیں بنایا. بلکہ اتنا ممکن ہے وہ تو ٹھیک ہے، آداب سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو جس میں کپڑا ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت کا اندازہ اور شفقت اور مہربانی کا اندازہ لگا لو
کہ ہر جانور جہاں کہیں بھی ہے جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کی ضرورت ہے، ہر جانور کو اللہ تعالیٰ ہی خود پال رہا ہے، اس کو اس کی مرضی اور اس کے مطابق اس کو رزق دیتا ہے، اور جہاں کہیں بھی وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ ہی نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے، اللہ ہی مستوی عرش یعنی ہے بادشاہ ہے، اور عرش کو پانی پر بنایا ہے، اور لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ ایک ہے اکثر عمل ہوتا ہے، ایک ہے بہتر عمل۔ اکثر عمل تو بہت عمل کر دیا جائے، خواہ اس میں اخلاص ہو یا نہ ہو، عمل تو ہوگا، سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو، پھر بھی عمل ہوگا۔ لیکن احسن عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سنت کے طریقے پر اور اخلاص کے ساتھ کرے، وہ ہے احسن عمل۔ اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ سونا تھوڑا سا بھی ہو تو اس کی بڑی قیمت رکھتی ہے، اس کے مقابلے میں تانبا جب آئے تو اس کی سونے کے مقابلے میں تو بالکل کوئی قیمت نہیں۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، جب آپ ان کو کہیں گے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں یہ جادوگرانہ باتیں ہیں۔ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں اگر ہم اس کو مؤخر کر دیں تو پھر کہتے ہیں اس کو کس نے روک رکھا ہے۔ انسان کو جب ہم اپنی طرف سے مہربانی کا ذائقہ چکھاتے ہیں، پھر وہی چیز اگر ہٹا لیتے ہیں تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کو نعمت پہلے دیتے ہیں اور بعد میں تکلیف اس کی پہلے تکلیف تھی اس کے بعد نعمت آئے تو کہتے ہیں کہ جناب ذہب السیئات عنی، اے زمانے کا چکر تھا، کل مصیبت میں تھے اب صحت مند ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ہاں وہ لوگ ایمان لائے ہیں، صبر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بخشے گی بھی اور اجر کبیر بہت بڑا ثواب بھی دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ تَعْرِفُ، اسی دعوے کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ مطالبات سے یا کسی بھی طریقے سے تنگ کریں گے تو آپ کیا اس کو چھوڑ دیں گے، تنگ دل ہو جائیں گے، اللہ کے دین کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ تو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس سونے کے خزانے ہونے چاہیے تھے، آپ کا باڈی گارڈ ہونا چاہیے تھا، آپ کا سیکورٹی گارڈ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کیا مالدار ہونا نبی کے لیے ضرور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کے بارے میں وہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں تو آپ اس کو کہہ دیں کہ تم ایسی 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ اور سب مل کر بناؤ، نہیں بنا سکو گے تو جان لو یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ کچھ لوگ صرف دنیا کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی ایک بینہ پر ہو اور اس کے سے پہلے بھی گواہ موجود ہو، اس کے بعد بھی، اور کتاب موسیٰ بھی اس سے پہلے جو نبی و رحمت کا باعث بھی ہو، تو اس کا انکار کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ ان ظالموں کو قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور ان کے خلاف گواہیاں پڑیں گی اور پھر یہ لعنت کا شکار ہو جائیں گے، یعنی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور عاجزی کریں، یہ جنتیاں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایمانداروں اور کفار کی مثال فرمایا ناگینے اور پینے کی ہے۔ مومن ایسا ہے جیسا کہ آنکھوں والا، خوب دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو، کان بھی اس کے ہو،
اور کافر مشرک ایسا ہے جس کی آنکھ سے نظر کچھ نہیں آتا اور کان سے کچھ سن نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آگے واقعات شروع ہوتے ہیں انہی مسائل پر جو ابھی جن کا بیان ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، وہی بات دعویٰ جو شروع میں تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم نے 4 اعتراض کیا، آپ انسان ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے کمی کاسبی لوگ ہیں اور آپ کوئی ہم سے بڑا عہدیدار اور دولت مند بھی نہیں ہے، اور بلکہ ہم تو آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت نے ان کو جواب دیا کہ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہی ہوں، جیسے تم سمجھتے ہو انسان ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے بارے میں تمہاری نظریں ان کو عیب لگاتی ہیں، میں یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ لوگ بات مریدی کرواتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مالدار شخص آ جائے تو پھر موج ہوگی، تو میں یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا کرتے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جو ایمان لائے بس وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے دین کا، مال میرے پاس ہو یا نہ ہو، یہ نبوت کا عہدہ کوئی کم چیز تھوڑی ہے، اصل عہدہ سب سے بڑا تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی ہے۔ اور باقی مالدار میں نہیں ہوں تو کیا ہوا، میں تم سے کچھ مانگتا تھوڑی تو تم چندے کی پریشانی میں آ جاتے ہو، یہ بات تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کبھی تم سے ٹیڑھی تک نہیں مانگا، تو پھر تم یہ کیوں تانا دیتے ہو کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ جتنا میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مال میرے پاس ہے یا میں علم غیب جانتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے دندہ شکن جواب دے دیے، آگے جواب ان کے پاس کوئی نہیں رہا، تو پھر تنگ آمد و جنگ آمد کے اصول کے مطابق کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، یعنی ان کی پیاری پیاری باتوں کو جھگڑا قرار دے رہے ہیں، بہت تو لڑ لیا ہے، جھگڑا کر لیا ہے، جس عذاب سے ڈراتا ہے اگر سچا ہے تو لا۔ فرمایا یہ بھی تمہیں بھول لگ گئی ہے کہ عذاب لانا یا روکنا نبی کا کام ہوتا ہے، نبی نہ عذاب لا سکتا ہے تو نہ روک سکتا ہے، نبی تو اللہ کی بات پہنچاتا ہے، وہ اللہ کا عذاب اگر آ جائے اور میں تمہیں اس سے بچانا بھی چاہوں تو میں بچا نہیں سکوں گا۔ 950 سال ہو گئے تبلیغ کرتے، دن رات کرتے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دی جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے ہیں، اس کے بعد کسی نے ایمان نہیں لانا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لا تذر من الکافرین دیارا، کوئی گھر ان کا نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے، تو ہماری دعا ہے کہ آپ کشتی بنائیں، ہم طوفان کے ساتھ ان کو غرق کریں گے تو ایمان والی کشتی میں بیٹھ کر فلاح پائیں گے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو لوگ وہاں سے مذاق کرتے، پینے کو پانی نہیں، کھیتی کے لیے پانی نہیں، اور یہ آپ کہتے ہیں کہ پانی اتنا آ جائے گا کشتی پہ چڑھنا پڑے گا، مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا کر لو، ایک دن آئے گا ہم بھی اس کا بدلہ لے لیں گے۔ فرمایا جب تندور سے پانی نکلے تو اس وقت سمجھ لینا کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو اور اپنے سارے گھر والوں کو سوا ان کے جو ایمان نہیں لائے اس کشتی پر سوار کر دینا، اور اللہ کے نام پر وہ کشتی چلے گی، جدھر جاتی ہے جانے دو، تمہیں اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں رکے گی جہاں جائے گی جانے دے۔ چل پڑی کشتی اور ایسی موجوں میں جا رہی تھی جیسے کہ پہاڑ کی طرح آگے آگے موجیں آ رہی ہیں۔ حضرت سارے اوپر بیٹھے تھے، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا،
ایک بیٹا کنعان ان کا ایمان نہیں لایا تو ان کو دعوت دی اب بھی ٹائم ہے، ایمان لے آؤ تو داخل ہو جاؤ ہمارے ساتھ اس کشتی میں۔ اس نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ فرمایا اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست کی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی توفیق دے دیں، یہ بھی ایمان لا کر ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی ٹھیک ہے نسبی طور پر تو آپ کا بیٹا ہے لیکن ایمان نہیں لایا، لہذا اس کا رشتہ آپ سے کٹ چکا ہے، یہ غیر صالح آدمی ہے، آپ اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہ انجانے لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ آئندہ میں آپ کو واضح کے طور پر کہتا ہوں کہ اس قسم کی نادانی والی باتیں نہ کیا کریں۔ حضرت یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ایسی بات مجھ سے سرزد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ساری کفار قوم ہلاک ہو چکی ہے، اے زمین تھم جا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اے آسمان تو تھم جا، تو آئندہ پانی برسانا چھوڑ دے، زمین اپنا پانی نیچے نگل جائے، آسمان سے جو ہے اس کو بھی نگل جائے، سے اتنا پانی بچے جو پہلے تھا، تو اب عذاب پورا ہو گیا۔ اور کشتی والوں سے کہا کہ آپ اتریں، جودی پہاڑ کے ساتھ لگے گی، اس کے بعد نیچے جائیں اور اس کے بعد تم اس زمین کو دوبارہ آباد کرو۔ تلک من انباء الغیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ غیب کی خبریں آپ بھی نہیں جانتے، آپ کو غیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم ہود کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری حالات بھی اچھے کر دیں گے، مسلسل بارش برسائیں گے، تمہاری قوت بڑھے گی۔ قوم نے کہا آپ ہمارے پاس کوئی پکی اور واضح دلیل تو لائے نہیں، ہم آپ کی بات پر اپنے پرانے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ جو دن رات آپ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں یہ ہمارے جن ہمارے خداؤں کی مار ہے۔ حضرت جلال میں آگے فرمانے لگے سنو، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں تمہارے تمام معبودان باطلہ سے جن کو تم شریک کرتے ہو بالکل بری ہوں، اور تمہیں میں چیلنج دیتا ہوں کہ تم سارے مل کر میرے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہو تو کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تو آخر وہ وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی اور باقی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو خوب سمجھایا اور یہی بات کی، انہوں نے بھی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا ہمیں تو بڑی آپ سے امیدیں تھی کہ ہماری قوم میں ایک ہونہار لڑکا پیدا ہو گیا ہے، قوم کو آگے لائے گا، لیکن آپ نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا، ہم آپ تو کہتے ہیں ہمارا مسلک اور طریقہ ہی غلط ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بات سچی، تم غلط راستے پہ جو میں کیا کروں صحیح ہے۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں پتھر سے اونٹنی دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کا مطالبہ پورا کر دیا، پتھر پھٹا اس سے اونٹنی نکل آئی، انہوں نے ان کے پاؤں بعد میں کاٹے جس کی وجہ سے وہ عذاب آ گیا، اور صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے ساتھی بچ گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے بیٹے پوتے کی، تو انہوں نے نہ جان سکا، فوراً ہی مہمان آئے تھے تو گھر تشریف لے گئے اور ایک بچڑا بھون کر کے لائے، لیکن وہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا نہیں تھا، انسانی شکل میں تو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے۔ تو بعد میں انہوں نے ان کو خوشخبری دی اور پھر بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہاں تو لوط ہیں
بچہ جھگڑا کر ان ابراہیم الحلیم اواب منیب فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے سے مطلب اللہ سے جھگڑنا تو حرام ہوتا ہے، یہ ایک جھگڑنا ایسا ہوتا ہے جیسا بچہ اپنی ماں باپ کے ساتھ جھگڑنا ہوتا ہے، وہ پیار کا جھگڑنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی حضرت لوط علیہ السلام کو ہم بچائیں گے اور باقی قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس کا واقعہ پہلے بھی 2-3 دفعہ سن چکے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی گھر کی بیٹیاں اور جو مان رہے تھے بس بہت ہی کم تھے، تو وہ بچ گئے، باقیوں پر اللہ نے پتھر کی بارش برسائی اور زمین کو بستی کو الٹ لیا۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرا اخلاقی بیماریاں بھی تمہارے اندر بڑے کمی بہت کرتے ہیں نعمتوں کے اندر، ایسا بھی نہ کیا کرو، پورا تو نہ کرو اور فساد بھی نہ مچایا کرو، اصلاح کیا کرو۔ آگے وہی عام جاہلانہ جواب نے تو کیا کہا، آپ کی نماز ہی آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کریں، یا آپ کیوں ہمیں روکتے ہیں؟ فرمایا میں جو روکتا ہوں تمہاری خرابیوں سے روکتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ مال جو ہے مجھے دے دو، مجھے تو اللہ نے خوب رزق بھی دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ کہیں میری مخالفت میں تمہیں وہ عذاب نہ آ جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کو پہنچا تھا۔ ابھی ٹائم ہے، استغفار کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تو بڑی مہربان اور محبت کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے شاید ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا تو لقب ہی خطیب الانبیاء ہے، جب کوئی بندہ نہ سمجھنا چاہے تو بہترین واضح باتیں وہ بھی کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی، سمجھنے سے نہیں آتی، آپ سمجھیں۔ آخر کار یہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، فرعونی قوم فرعونی قوم فرعون کے پیچھے ہی لگ پڑی، اور قوم نے اپنا فرعون نے ان کی ایسی قیادت کی کہ بس وہ جہنم کے اندر پہنچا دیا، وہ بڑا ہی برا انجام کو دیا۔ اور فرمایا یہ بستیاں کچھ قائم ہیں، کچھ تباہ و برباد ہو گئی ہیں، ان کے حالات آپ لوگ سو چکے ہیں، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہماری پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تم نے بستیوں کے بارے میں سن لیا ہے، یہ ظالم اور مشرک بستیاں تھیں، اس وقت یہ تباہ ہو گئی۔ ان اخذہ علیم شدید، جب میں پکڑتا ہوں تو میرا پکڑ سخت دردمند ہوتی ہے۔ لوگ دو قسم ہوتے ہیں، جو شقی اور سعید۔ جو شقی ہیں وہ منافق، کافر، مشرک وغیرہ ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ جائیں گے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی جیسا کہ گدھے کی موٹی پتلی آواز ہوتی ہے۔ اور جو سعید اور نیک مند ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی شک میں نہ رہیں۔ جو یہ لوگ دوسروں کی بات کر رہے ہیں کہ حق پر ہوں گے، یہ بالکل غلط ہے، اللہ ہی کی عبادت حق ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لوگوں نے ان میں بھی اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرمایا۔ پھر آخر میں چند احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے اور اس میں اس کے ساتھ امت کو بھی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم ہوا اس پر جم کے رہیں اور سرکشی نہ کریں اور ظالموں کی طرف نہ جھکیں، آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا جو مدد کر سکے۔ نماز کو جو ہے قائم رکھیں رات اور دن کے اطراف میں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے نیک آدمیوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔
کچھ لوگ صاحب علم ہونے چاہیے جو لوگوں کو فساد سے روکے. پہلے بھی ان لوگوں کی کمی رہی ہے تو اب کمی نہیں ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ صاحب علم لوگ ہوں اور لوگوں کو نافرمانی سے شرک کفر سے روکتے رہیں. اللہ تعالیٰ جب تک کسی بستی کی طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیج دیتے ہلاک نہیں کرتے. جب کوئی قوم اصلاح کرنے والی ہو اس کو بھی ہلاک نہیں کرتے. اپنی اپنی موت تو مریں گے لیکن ان کو سزا کے طور پر ہلاک نہیں کیا جاتا. وَكُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا وَلَا. جب لوگ نہیں مانتے تو آخری یہی فیصلہ ہوتا ہے. آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں. تم اپنی حالت پر عمل کرو. شرک میں بے شک کرتے رہو تو جاؤ گے جہنم میں. ہم اپنی حالت پر عمل کریں گے یعنی توحید پر اور سنت کے مطابق. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے. تمام امور بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. عبادت بھی اللہ کی کرو, بھروسہ بھی اللہ پر کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے. یہ پوری سورت کا آخری آیت میں خلاصہ ہے. سورہ یوسف کی شروع ہوتی ہے. یہ واحد سورت ہے جس میں صرف ایک نبی کا حال بیان کیا گیا ہے, ان کی ایک ترتیب کے ساتھ ان کی زندگی کا تذکرہ. یہ جو اہم پہلو ہیں وہ ہمیں سنا دیے گئے, سورت کے اندر بیان کر دیے گئے. فرمایا ہم نے ہی قرآن میں اس کو نازل کیا ہے, ہم نے بہترین انداز میں یہ بیان کیا ہے. اور اس میں بھی دو بڑے مسئلے آئیں گے کہ عالم الغیب بھی اللہ تعالیٰ ہے اور متصرف الامور بھی اللہ تعالیٰ ہے. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام باوجود اس کے پیغمبر تھے لیکن وہ متصرف الامور اور عالم الغیب نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. باپ کو بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بہترین خواب ہے لیکن اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, شیطان کہیں ان کو اکسا کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں. لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے بتا بھی دیا تو دوسروں کو بھی بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا جس سے حسد شروع ہو گیا. ویسے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ چھوٹے بیٹے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے. سب اولاد سے محبت ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ کسی بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے, یہ ایک فطرتی چیز ہے. لیکن ان کو دکھ تھا کہ یہ ان سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں جو ان کی ماں الگ الگ تھی. آخر کار انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یوسف کو قتل ہی کر دو یا کہیں جا کر گرانے میں پھینک دو, وہی اپنے مر جائے گا. لیکن بڑے بھائی نے کہا یہ فیصلہ تمہارا غلط ہے قتل والا. اگر تم دور کرنا بھی چاہتے ہو تو کہیں کنویں میں ڈال دو. کنویں میں قید بھی ہوتے تھے, اس میں بندہ بچ بھی سکتا ہے. تو کوئی قافلے والا آئے گا پانی نکالنے کے لیے تو ان کو لے جائے گا, تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. چنانچہ اسی پر ہی فیصلہ ہوا. باپ سے کہا اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. پہلے ہی مطالبہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہ لے جائیں گے, پیڑیا نہ کھا جائے. مجھے غم بھی ہوتا ہے جب یہ چھوٹا سا بچہ چلا جائے. انہوں نے کہا جی ہم ایک مضبوط جماعت ہے اور بھیڑیا کھا جائے گا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. آخر کار بیٹے تھے یہ بھی, انہوں نے اجازت دے دیا. علیہ السلام نے یہ بیٹے کو لے کر گئے اور آگے جا کر کنویں میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی, ان کے دل میں ڈال دیا کہ آپ ہلاک نہیں ہوں گے. ایک وقت آئے گا اس واقعے کی خبر آپ انہی میں اپنے بھائیوں کو دیں گے, اس کی انتظار کریں. تو چنانچہ یہ واپسی پر آئے, اس کو کنویں میں ڈال کر اور قمیص پر خون کے دھبے لگا کر آ کے کہنے لگے, روتے ہوئے آئے. مطلب یہ معلوم ہوا کہ رونا ہمیشہ حق کا نہیں ہوتا, باطل پر دل ہوتے ہیں. وہ دل میں درگوش تھے, اوپر سے اپنے باپ کو اعتماد میں لینے کے لیے شاید کو روتے ہوئے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کر سمجھ گئے کہ بھیڑیا اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ وہ خون لگا دے اور کپڑا ذرا برابر بھی نہ پھٹے.
فرمائے تمہاری بات بنائی ہوئی ہے، میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ادھر قافلے والے آئے پانی نکالنے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام دریا باہر آئے کنویں سے۔ بھائیوں کو جب پتہ چلا تو یہ بھی پہنچ کے کہنے لگے ہمارا بھگوڑا غلام ہے، ہم کو بیچنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو لے جائیں۔ بس چند کوڑیوں پر بیچ دیا، وہ بھی جو لے گئے تھے وہ بھی مطمئن ہو گئے کہیں اس کا کوئی اور دعویدار نہ آ جائیں۔ تو پھر مصر میں پہنچ کے وہاں ان کی بولی لگی، بڑے لوگ خریدنے کے لیے، آخرکار عزیز مصر نے اس کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بیٹوں کی طرح رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے کنویں سے نکال کر اب شاہی دربار میں، شاہی گھر میں پہنچا دیا ہے۔ یہاں وہ شاہی لوگوں کے ساتھ رہ کر جو ہے وہ چیزیں بھی سیکھیں گے۔ جب جوان ہو گئے پڑھ کر تو وہی عورت جو پہلے پال رہی تھی عزیز مصر کی بیوی، وہ عاشق ہو گئی، دل دے بیٹھی، جو بہت جتن کی، آخری اس نے یہ کوشش کی کہ ایک مکان کے اندر مکان بنے ہوئے تھے، باہر سے مکمل گھر کے اندر سے، اور جا کر ایک کمرے میں اس سے مطالبہ کیا کہ میں تیرے لیے ہوں اور میری ضرورت کو پورا کر دے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ رب تعالیٰ نے تو مجھے یہاں عزت دی ہے اور میں اس کی نافرمانی کروں؟ یہ عزیز مصر نے مجھے بیٹا بنایا ہے اور میں اس کے ساتھ خیانت کروں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں سے دوڑ پڑے، وہ مکفل دروازے اللہ کی مہربانی سے خود کھلتے گئے، اور یہ دونوں دوڑ رہے ہیں، پیچھے زلیخا ہے اور پیچھے سے قمیض پکڑی تو پھٹ بھی گئی۔ آگے عزیز مصر اس وقت کسی کام کے لیے گھر واپس آیا تھا، تو یہ ہے دیکھا تو میں ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو فوراً ہی عورت نے یہ کہا کہ ما جزاء من اراد بأهلک سوءا، اس آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تیرے گھر کے ساتھ اس نے برا کام کی نیت کر لی تھی، کوئی سزا ہو یا اس کو قید میں بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے اس نے مجھے بنانے کی کوشش کی تھی، اور شاید کسی نے، اللہ تعالیٰ شاید میرا گواہ نے، خواہ خود موسیٰ علیہ السلام ہے یا عزیز مصر ہے یا زیادہ تر کہتے ہیں کہ بچہ وہاں تھا، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے مطلق ہے گواہ نے یہ گواہی دی، قمیص کو دیکھ لیں، اسی سے فیصلہ ہوگا۔ قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو قصور یوسف کا ہوگا، وہ بھائی سچی ہے۔ اگر قمیص پیچھے سے، کیونکہ یہ حملہ کرنے لگے ہوں کہ انہوں نے مدافعت نہیں قمیص پھاڑ دی ہوگی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر قصور عورت کا ہوگا، کیونکہ یہ بھاگنے لگے ہوں گے، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوا، قمیص پھٹ گئی، تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تو عزیز مصر نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری سازش ہے اور تیرا ہی قصور ہے۔ یوسف علیہ السلام سے معذرت کی، چھوڑا اس بات کو یہیں رہنے دیں، اور زلیخا سے کہا تو وہ معافی مانگ لے۔ بات نہیں چھپی، باہر چلی گئی، عزیز مصر نے کوشش کی تھی چھپ جائے لیکن باہر چلی گئی۔ وہ ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو گیا کہ کیسی شخصیت ہے جس پر عزیز مصر کی بیوی بھی عاشق ہو گئی ہے، تو ملامت کرنا شروع کر دی کہ ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے۔ تو زلیخا نے وہ دعوت کی، ان کو بلایا تاکہ وہ اسے معذور سمجھے، اور جب مجلس لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں چاقو پکڑے ہوئے تھے اور آگے کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں کسی بہانے بلایا کہ یہاں سے گزر جائے۔ وہ نیچی نظریں کر کے وہاں سے گزرے تو عورتیں جو ہاتھوں میں چاقو وغیرہ پکڑے ہوئے تھے کسی چیز پھل وغیرہ کو کاٹنے کے لیے، تو وہ کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں ہی ہاتھ ہی کاٹ بیٹھی اور زبان سے کہہ دیا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگی، زلیخا نے کہہ دیا جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، یہ اصل میں نے ان کو بنانے کی پوری کوشش کی ہے، وہ پاک دامن رہا، فاستعصم۔
اب بھی اگر اس نے میری بات نہ مانی تو قید میں کر دیا جائے گا یا ذلیل کر دیا جائے گا۔ یہ ساری ایک آواز میں عورتیں ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یوسف مطالبہ اس کا پورا کر لے۔ تو حضرت نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے قید سے ڈرا نہیں ہے اور ایک دعوت دے رہی ہے، مجھے اس کے مقابلے میں قید پسند ہے، ورنہ اگر تم ان کی دعوت کو نہ پھیرا تو میں پھنس جاؤں گا، اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور ارکان دولت مل بیٹھے کہ پہلے ایک عورت تھی، اب یہ ساری عاشق ہو گئی ہیں۔ یدعوننی کا لفظ ہے، یہ ساری مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسے الگ کر دیا جائے۔ تو کیسے الگ کریں؟ جو پہن لیا تو چلو اس کو قید خانے میں کچھ دیر کے لیے بھیج دیا جائے، قصور تو اس کا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی عورتوں کو بچانا یا اپنی عزت کو بھی بچانا۔ وہاں قید میں جب چلے گئے تو وہاں دین کا کام شروع کر دیا اور لوگ آتے تھے جاتے تھے ملتے تھے، آپ ان کو مسائل بتاتے تھے، خواب کی تعبیریں بتاتے تھے۔ شاہی خاندان کے لوگ جو ملازم تھے ان میں سے 2 وہ بھی قید ہو گئے اس میں۔ ایک نے کہا میں شراب پلاتا تھا اپنے آقا کو، دوسرے نے کہا میں روٹیاں کھلاتا پلاتا تھا، دونوں قید ہو گئے۔ اور اس کی خواب کی تعبیر کہتا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور میں چوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیاں ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تمہیں جیل میں کھانا ملتا ہے اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری بات سن لو۔ اور یہ سبب ہے ہر ایک کو، جب کوئی کسی کے پاس آئے تو پہلے اس کو کوئی دین کی بات سکھا دو، اس کے بعد دوسرے کام گے۔ انہوں نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے میں کافر قوم کے مذہب پر نہیں ہوں، میں تو اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادے ابراہیم اسحاق و یعقوب کی، اور کسی کو میں اللہ کا شریک نہیں سمجھتا۔ جیل کے ساتھیوں تم خود بتا دو کہ مختلف بہت سے خدا ہوں اور کام کچھ بھی نہ کر سکے، وہ بہتر ہے کہ ایک خدا ہو جو سارے کام کر دے، وہ بہتر ہے۔ تو لہذا یہی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی ہو جو سارے کام کر دے۔ یہ سارا مسئلہ ان کو سمجھانے کے بعد پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا جو شراب نچوڑ رہا تھا وہ خلاصی پا جائے گا، وہ رہا ہو جائے گا، اور جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے کھا رہے وہ پھانسی لگ جائے گا، اور یہ اب ایسا ہی ہوگا۔ اور جس کو نجات جس نے پانی تھی اسے کہا کہ تم جب واپس جاؤ تو آپ نے آقا کے سامنے میرا یہ واز بھی بیان کر دینا جو میں نے توحید کا تمہیں سنایا ہے، اور ساتھ ہی بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ناجائز طور پر ایک آدمی قید ہے اور اس کی رہائی کا بھی باعث بندوبست ہو سکتا ہے۔ ادھر بادشاہ کو خواب آئی کہ میں 7 گائے ہیں اور گگری پتلی اور روٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اسی طرح 7 خوشے ہیں خشک ہیں اور 7 سبز ہیں دوسرے لپٹے ہوئے ہیں۔ خواب کی تعبیر پوچھی تو لوگوں نے کہا جناب یہ تو بڑا گندا خواب ہے، کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اب اس کو یاد ہے، پہلے تو وہ بھول گیا تھا، جو قید سے رہائی پا کے آیا تھا اس نے کہا ہاں مجھے بھیج دو، میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ ایک قید خانے میں ایک نوجوان ہے وہ تعبیر بتاتا ہے۔ تو چنانچہ انتظام ہو گیا، ان کو بھیج دیا گیا، انہوں نے خواب وہاں بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور اس سے نقصان سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی۔ فرمایا پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، خوب اناج ہوگا، خوب کھیتیاں ہوں گی، تو اس میں تم جتنا کھانے کی ضرورت ہو الگ خوشے میں سے نکالو، باقی اسی خوشے میں رہنے دو، 7 سال تک تم جمع کرتے رہو۔ اس کے بعد 7 سال خشک آئیں گے، کوئی آبادی نہیں ہوگی، تو پھر یہ تمہارا ذخیرہ شدہ جو اناج ہے یہ تمہارا اس 7 سال کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر 15ویں سال جو ہے پھر بارش ہوگی اور جناب لوگ جوس پی رہے ہوں گے، پھل کھا رہے ہوں گے۔
یہ خواب بھی اور تعبیر بھی بتا دی. آ کر بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا ایک تو نہیں گئی، جلدی اس کو نکال کے میرے پاس لے آؤ. وہ ایسا آدمی ہے قید میں پڑا ہوا ہے. قاصد گیا، آپ کی رہائی کے حکام آ گئے، آپ باہر تشریف لیں. ہم نے کہا نہیں، میں باہر اس وقت آؤں گا جب 2 منٹ پر الزام ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ میں کسی کے احسان کے ساتھ باہر نہیں آنا چاہتا. بادشاہ کو کہو ان عورتوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، کیوں کاٹے تھے، مواجرہ کیا ہے، وہ پر بات صاف ہونی چاہیے. چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، فرمایا ما خطبکن اذا اردتن یوسف علی نفسہ، تمہارے کیا ارادے تھے جب تم یوسف علیہ السلام کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی. انہوں نے کہا حاشا اللہ کی قسم، ان میں خیر ہی خیر ہے، ہم برائی نہیں جانتی، وہ ٹھیک ہے، ہمارا ہی قصور تھا جو کچھ تھا. اس وقت زلیخا بھی بول پڑی کہ یہ حق واضح ہو چکا ہے، میں نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سچے تھے اور آج بھی وہی سچے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک اعتراض ہوتا تھا کہ چلو کسی سے عیب ہو گیا تو کھولا کیوں ہے. فرمایا کھولا اس واسطے نہیں کہ وہ رسوا ہو جائے، کھولا اس واسطے ہے کہ تاکہ عزیز مصر کو سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کی غیر حاضری کے اندر میں نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. کیونکہ یہ نبی کی پر دھبا ہے کہ اس پر یہ الزام لگے اور بعد میں جب بھی جائے گا لوگوں کے پاس ان کو دعوت دے گا فیورٹ کہے گا وہی نہیں ہے جو عورتوں کے ساتھ ایسی باتیں ہوئی تھی. تو یہ بات واضح ہو جائے اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اور کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتے. لہٰذا نہ خیانت کرو، نہ غیب میں کوئی گناہ کرو. ہر حال میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کامیاب کریں گے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو کیا. یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، ہم سب کے اس کو یقین کرنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. ایمان و شفا نصیب فرما، مسلمان کو حیات طیبہ ایمان